بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کا دن ہے، تو اتوار کے دن ہمارا مذاکرہ ہے حدیث سیکھنے کا۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل کریں گے، پھر اوروں تک پہنچائیں گے۔ تو یہ تمام نیتیں ہونی چاہیے۔ توجہ سے سنو بھی، سننے کا بھی ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ توجہ سے سنو، اور جو لوگ توجہ سے بات کو سنتے ہیں اس کو خوشخبری ہے جنت کی۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول۔ پھر جو ہے اس کو یاد کرنا، رسول پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری باتیں، اس کو یاد کرنا، اس کی علیحدہ پھر فضیلت ہے۔ پھر اس پر عمل کرنا، اس کی علیحدہ فضیلت ہے۔ پھر اس کو یاد کر کے اور لوگوں تک پہنچانا، اس کے علیحدہ فضیلتیں ہیں۔ تو فائدے ہی فائدے اور انعامات ہی انعامات ہیں، تو سیکھنی چاہیے نا۔ تو اب دو حدیثیں ہیں، ان کو توجہ سے سنو اور میرے پیچھے پڑھتے جاؤ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک پڑھو میرے پیچھے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، رواہ البخاری۔ یعنی یہ حدیث بخاری شریف میں نقل کی گئی ہے۔ ایک دفعہ پھر پڑھو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا۔ ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسائیوں اور یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا رکھا ہے۔ یہ جو یہودی ہے نا، یہودی اور عیسائی لوگ، یہ جہاں پہ انبیاء کی قبر ہے، کیونکہ مثلاً بنی اسرائیل میں 4000 سے زیادہ پیغمبر آئے ہیں، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسی طرح بہت سارے انبیاء ان کی نسل میں آئے ہیں۔ تو جہاں پر انبیاء کی قبریں ہوتی تھی نا، یہ لوگ کیا کرتے تھے، تو اس جگہ مسجد بناتے تھے اور قبروں کو سجدہ کرتے تھے، قبروں سے مانگتے تھے۔ تو اس فعل کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ سجدہ کس کو کیا جاتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو حرام ہے، کسی کو جھک کر سلام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بعض لوگوں کو دیکھا ہے نا، سلام میں جھک جاتے ہیں، کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ جنازہ ہے نا، جنازے میں سجدہ کیوں نہیں ہے، رکوع نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آگے انسان پڑا ہے، کیونکہ انسان کے سامنے جھکنا، انسان کے سامنے سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا، کسی کے سامنے سجدہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ تو انبیاء کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا، یعنی وہاں پہ سجدے کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو لعنت کر دی۔ ہمارے مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ مزاروں پہ جا کے بڑے بڑے بزرگوں کی قبریں ہیں، ان قبروں کو جا کے سجدے کرتے ہیں۔ اور پھر کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی پیروں کو سجدے کرتے ہیں۔ پیر سامنے بیٹھا ہوتا ہے نا، مرید اس کا آ جاتا ہے، اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ جھولی پیر، اس کو میں جھولی پیر کہوں گا۔ اللہ کے سامنے کسی کے سامنے جھکنا، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کو رکوع کرنا، یہ تو حرام ہے۔ اسی وجہ سے تو یہودیوں پر لعنت اللہ نے کی ہے، اسی وجہ سے وہ خنزیر بن گئے، بندر بن گئے، اور مسلمان بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا، اسی وجہ سے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ تو سمجھ آ گئی ہے؟ ایک حدیث یہ ہو گئی۔ تو آپ کو اب سمجھ آ گئی بچوں؟ کیا کرنا ہے کہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، کسی کو جھکنا نہیں ہے، کسی کو جھک کر سلام بھی مت کیا کرو، سیدھے کھڑے ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سر ایسے نہیں جھکانا ہے
کہ جس کی وجہ سے اس کی جو ہے یعنی ایسی تعظیم بن جائے جیسے اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگلا حدیث پڑھو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اشراط الساعت ان یتباہی الناس فی المساجد. بہت فکر والی بات ہے، اس کو پھر ایک دفعہ یہ حدیث جو ہے پڑھو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اشراط الساعت ان یتباہی الناس فی المساجد. نسائی شریف یعنی نسائی حدیث کا ایک بہت بڑا کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے. ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مساجد کے بارے میں فخر کریں گے. ہماری مسجد کے مینارے، ہماری مسجد کے قالینیں، ہماری مسجد کے رنگ روغن، ہماری مسجد کے نل کے ٹوٹیاں، ہماری مسجد کے باتھ روم، ہماری مسجد کی طرح تو کوئی ہے نہیں. پھر دوسری مسجد والے اٹھ کے وہ کہتے ہیں اچھا اب ہماری مسجد کو دیکھو، ہم تم سے آگے جو ہے بڑا مسجد بنائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو مسجدوں میں فخر، مسجدوں میں یہ مقابلہ بازی اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے یہ فخر، تو یہ ممنوع ہے، یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں. آج کل مسجد پکی ہے، سمجھ آ رہی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن نمازیوں کی کمی ہے. اس میں مساجد آباد نہیں ہے، لوگ مسجدوں میں بیٹھتے نہیں ہیں، لوگ مسجدوں میں باتیں کرتے ہیں، لوگ مسجدوں میں عبادت نہیں کرتے ہیں، اور بڑھ چڑھ کر بنا رہے ہیں رنگ و روغن، گلکاریاں، نقش و نگار اور پتہ نہیں بڑے بڑے مینار اور کچھ بنا دیتے ہیں. اور جس چیز کے لیے مسجد کو بنایا جاتا ہے وہ نہیں کرتے، نماز نہیں سیکھتے. اس سے پوچھو کہ تو نے اتنی بڑی مسجد بنائی کس لیے بنائی؟ وہ کہے گا کہ مولوی جی میں نے تو نماز کے لیے بنائی ہے. اچھا نماز میں کتنے فرض ہے ذرا بتاؤ؟ او جی مجھے تو نہیں آتا. اچھا نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں؟ مجھے تو نہیں آتا. نماز کن باتوں سے ٹوٹتا ہے؟ یہ ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں. پھر اس کا کہو کہ مسجد میں باتیں مت کیا کرو، مسجد اس لیے نہیں بنائے کہ اس میں تم باتیں کرو. پھر لڑتے ہیں، کرسیاں ڈالی ہوئی ہوگی اور ایسی کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے جیسے دفتر میں کوئی بیٹھتا ہے، جیسے حجرے میں کوئی بیٹھتا ہے، گپے شپے لگاتے ہیں مسجدوں میں. تو جو مسجد نبی پاک علیہ السلام کی مسجد کچی مسجد تھی. ایک دفعہ بارش ہوئی تو بارش کے اندر مسجد ٹپکی. برون وشو کنا نبی علیہ السلام کچا غنی مسجد ہو برون اور وڅکے دو برا وڅکے دلے پانی ٹپکا. نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا تو یہ پیشانی مبارک پر جو ہے وہ پانی جو زمین پر تھا کیچڑ اس کے اثرات تھے. نبی علیہ السلام صدا غنی کچا غنی جمعیتو چاہتے پوخ نو پچات بنی کجورو والا چکومه دا پونی وی یو گزار برون وشلو نو کلا سجده کولا نو دا تندای مبارکی چکومه دا چشو اگا چکڑو سرخش. اس وقت مسجد کچی تھی، لوگ پکے تھے. آج مسجد پکی لوگ کچے ہو گئے، ایمان میں کچا، نماز میں کچا. ہاں اسی وجہ سے جو ہے تو مساجد جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں ان کو سامنے رکھا جائے. سمجھ آ رہی؟ اس میں نمازیں پڑھیں، اس میں ذکر کرے، اس میں دعائیں کرے، اس میں اللہ پاک جل جلالہ کو یاد کرے، اس میں فخر، ریا، نمود، شہرت وغیرہ ان چیزوں سے بچا جائے. اچھا اس میں جو پیسہ ہم ڈالتے ہیں چندہ، وہ حلال کوشش کرو، حلال پیسے ڈالا کرو، حرام مت ڈالا کرو، اور اخلاص سے ڈالا کرو، مٹھی بند کر کے ڈالا کرو، کوئی دیکھ بھی نہ لے، اللہ کی رضا کے لیے. ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دو حدیثیں ہیں، اس کو جو ہے سیکھو اور اس کو عمل میں لاؤ اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کا مذاکرہ کرو.